السلام علیکم، میں ہوں انم فاطمہ اور آج ہم کچھ اہم خبروں پر تبصرے اور تجزیے کریں گے۔ السلام علیکم سبق صاحب، کیسی ہیں انم؟ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ یہ بتائیں سب سے پہلے دھواں دار خبر کون سی ہے؟ پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں عمران خان سے شروع کروں گی۔ آج خدا کا خوف کریں، عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے۔ آپ ہی کہیں قاسم کے ابا سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آج تو جے آئی ٹی میں ان کی پیشی تھی عمران خان کی، تو انہوں نے بڑے دھویں دھار جوابات دیے سوالات کے۔ ہاں، یہ اصل میں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی تو خان صاحب اس کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور یہ اصل میں فرسٹ ٹائم پیش ہوئے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہے اس کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے اس میں جو ٹیم میں تھوڑی سی میں اس کی فارمیشن بتا دوں کہ اس میں ایک ڈی آئی جی ہیں، ایک ایس ایس پی ہیں اور 4 ایس ایس پی جو ہیں وہ شامل رہیں۔ 1 گھنٹہ خان صاحب اس ٹیم کے سامنے رہے اور تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ان سے کانفرنس روم میں کیے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے جواب دیے۔ تو جے آئی ٹی نے عمران خان سے کہا کہ ہم آپ سے کوئی پولیٹیکل سوال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارا ایک ٹاسک ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ اصل میں کیا کہانی تھی ساری ہمیں صرف یہ بتائیں، آپ سے ہم پروفیشنل سوال کریں گے۔ تو خان صاحب سے جو سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ 9 مئی کو پورے ملک میں جو ہوا اس کی منصوبہ بندی تھی یا محض اتفاق تھا؟ خان صاحب نے کہا کہ پلاننگ کہیں اور سے ہوئی تھی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن خان صاحب نے یہ مان لیا کہ پلاننگ ہوئی ہے لیکن کہیں اور سے ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، جے آئی ٹی نے اس سے دوسرا جواب پوچھا کہ آپ کے لوگ جو کنٹونمنٹ ایریا وہاں پر کیوں گئے تھے؟ اس پر خان صاحب نے کہنا تھا کہ جب کمانڈر مجھے گرفتار کرے گا تو لوگوں نے وہیں جانا تھا۔ یعنی پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا پلاننگ کہاں سے ہوئی ہے، اور لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جب آپ کو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا جب مجھے گرفتار کیا جائے گا لوگ تو وہاں پر جائیں گے۔ دوسرا جواب یہ دیا۔ پھر جے آئی ٹی نے ان سے کہا کہ ثبوت ہیں کہ آپ نے لوگوں کو مشتعل کیا اور احکامات دیے۔ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ سب لوگ اپنی مرضی سے ان مقامات پر گئے، اس دن جو ہوا سب ایک سازش تھی۔ کیونکہ خان صاحب کے بیانات میں بہت زیادہ کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں خان صاحب کو بہت سی ویڈیوز دکھائی گئیں، تصویر دکھائی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو میرے ہیں ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے سب لوگوں کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ان لوگوں کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے وہاں پر ایک تو یہ بات کہی کہ آپ مجھے پکڑیں گے تو لوگ پھر کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جائیں گے، اور دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی جے آئی ٹی کو، انہوں نے کہا کہ میں واپس آؤں گا اور آپ کو اپنی ان تمام کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا۔ یہ تو بڑی اگریسو سی ٹون لگ رہی ہے۔ یہ بڑی اگریسو، یعنی یہ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جے آئی ٹی کو نا دبا کے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ سارا وقت تمہارا ہے، میں واپس آؤں گا۔ تو خان صاحب پتہ نہیں کس وجہ سے اتنے زیادہ پرجوش ہیں، حالانکہ جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ تو خان صاحب کو مائنس خان صاحب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف رہے گی لیکن خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، تو اس پر تو ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن اچھا، آپ نے ایک کانٹرڈکشن کی بات کی ہے، میں تھوڑا سا پوچھوں گی یہ کانٹرڈکشن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب جان بوجھ کے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ وہ کانٹرڈکٹری ہمیں لگے، یا وہ واقعی کانٹرڈکٹری؟ اچھا، خان صاحب کا جو اوور آل پورا اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں تضاد بیانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سوال کا جواب کو چھوڑ دیں گے، دوسرے سوال کا جواب کو چھوڑ دیں گے، اور پہلا جواب دوسرے جواب سے متضاد ہوگا۔ تو وہ اصل میں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں کہ جہاں پر خان صاحب کا ہم یہ چیک کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اب تھوڑا سا اس کا ایک انالیسس کرنا پڑے گا کہ یہ خان صاحب اس طرح کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک سوال کا جواب دیا، یہ تو ایسا ہے نا کہ ایک سوال کا جواب میں آپ کو دوں، دوسرے سوال کا جواب دوسرے بندے کو، تیسرے کو دوں نا، تو وہاں پر یہ پرابلم پیش آ جاتا ہے کہ آپ نے مختلف موقعوں پر تضاد بیانی کی، لیکن ایک ہی جگہ پر ایک ہی بندے کے ساتھ وہ کئی بار اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہرحال دیکھنا پڑے گا، کیا پتہ ڈیپتھ میں جا کے وہ کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں اور الفاظ کا جو انداز ہے ان کا مختلف ہو، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں سازش تو ہوئی ہے، لیکن سازش کچھ اور بھی ہو رہی ہے نا۔ یعنی آپ ہی دیکھ لیں کہ آج وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، جو استحکام پاکستان پارٹی بنی، اس کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کے بھائی نے سوسائڈ کر دیا تھا تو وہاں تعزیت کے لیے گئے، اور لازمی جب سیاستدان آپس میں ملتے ہیں تو صرف تعزیت نہیں ہوتی، اور بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایک بڑے امپورٹنٹ پلر جن کا نام پرویز خٹک تھا، اور وہ سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے، سابق وزیر دفاع بھی رہے پاکستان کے، تو بہت امپورٹنٹ عہدوں پر وہ رہے۔ تو پرویز خٹک صاحب نے کل تو یہ کیا، اپنے بیٹے کے ذریعے اسحاق کے ذریعے یہ بات کروائی کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف بیانات ہیں وہ ہم نے نہیں دی ہے، خان صاحب پرویز خٹک سے غلط منسوخ کیے جا رہے ہیں، اور آج یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، اور اپنی پارٹی بنا کر
ان کی جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ شامل ہوں جے یو آئی میں یا مسلم لیگ نون میں یا پیپلز پارٹی میں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنائیں، اور اپنی پارٹی بنا کر وہ زیادہ اسٹرانگ طریقے سے زیادہ اچھی لابنگ کر کے دیگر پارٹیوں کے ساتھ انتخابی اتحاد کر سکتے ہیں، اور انتخابی اتحاد کے بعد وہ جو حکومتی اتحاد ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، جو سیاستدان جب گھاگ ہو جاتا ہے نا، ٹرکی ہو جاتا ہے، تو کہانی سمجھ جاتا ہے کہ اب میں نے واردات جو ہے وہ کیسے ڈالنی ہے۔ اچھا، کل چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو کوئٹہ ایک ہاں افغانستان سے ریلیٹڈ بات کی تھی، اور ہم نے بڑا ڈیٹیل اس کے اوپر پروگرام بھی کیا۔ آج ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمسائے کا بھی حق ادا نہیں کر رہا، دوحہ ایگریمنٹ کی بھی پاسداری نہیں کر رہا، تو مطلب پاک افغان ریلیشنز تو مجھے کسی دوسری سمجھ جاتی ہے۔ یہ اصل میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ جب بات اتنی سامنے آ جاتی ہے نا، جب اتنی کھل کے بات کہی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سا پروسیس ناکام ہو چکا ہوتا ہے۔ اس ناکام پروسیس کے بعد یہ والی جو بات ہے یہ سامنے آتی ہے۔ تو وزیر دفاع کی طرف سے، اور کل آرمی چیف صاحب کا تو زیادہ امپورٹنٹ تھا اور مور سگنیفیکنٹ تھا کہ انہوں نے جب یہ بات کر لی، وزیر دفاع نے بھی آج یہ بات کر لی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک طرح سے انٹرنیشنل فورم کو بھی یہ کمپلینٹ کر رہے ہیں افغانستان کی، کہ وہاں پر یہ سارے جو پرابلم ہیں یہ وہاں پر ہو رہے ہیں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں، افغان طالبان کی طرف سے ٹویٹر پر ایک ذبیح اللہ مجاہد کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا ہوا تھا، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو پاکستان نے، عاصم منیر صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں وہ ہم پر الزام نہ لگائیں، جو طالبان ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر سے وارداتیں کر رہے ہیں، لیکن جو افغان طالبان ہیں ان کا جو ترجمان ہیں تو انہوں نے اس اکاؤنٹ کی تردید کی ہے کہ اس اکاؤنٹ کا تحریک طالبان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لازمی ہے کہ افغان طالبان اس کو ریئیکٹ کریں گے اور اپنے سٹائل کے اندر جا کر کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو اوورآل مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان پر بھی ایک اخلاقی بوجھ ہے، اخلاقی بوجھ اس سینس میں کہ یہ شروع میں بات کہی گئی تھی کہ دونوں ملک جو ہیں افغان طالبان فیسیلیٹیٹ کریں گے، پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان واپس میں مذاکرات کریں اور معاملات کو بہتر بنائیں۔ تو کچھ چیزیں وہاں پر بھی خراب ہوئیں، کچھ پھر بعد میں خراب ہوئیں۔ تو وہ جو افغان طالبان ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے اوپر اس طرح کا اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن آپ کی زمین جب وہ استعمال کر رہے ہیں، جب ایزیلی وہ آپ کے ہاں آتے جاتے ہیں، تو پھر تو یہ پرابلم ہوگا۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو طالبان جو ہیں یہ تو اصل میں پاکستان سے افغانستان آئے ہوئے تھے، اور اس وقت آئے تھے جب اشرف غنی کا دور تھا اور کیا کہتے ہیں حامد کرزئی کا دور تھا، تو ان دنوں میں یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اب تو یہ واپس چلے گئے ہیں، تو آپ خود ان کو کنٹرول کریں، ان کو وہاں پر جا کر سنبھالیں۔ تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہی لیتھل قسم کے اور خوفناک قسم کے حملے ہو رہے ہیں، ہماری جو فوج کے لوگ ہیں ان پر حملے کیے گئے۔ تو یہ اصل میں بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ جا کر میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو جو ایکسپوز کیا گیا، اوپن کیا گیا ہے، تو یہ شاید کچھ چیزیں بدتر تو ہوں گی، لیکن بہرحال آپ کو بہتر کرنی ہوں گی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اس طرح چل سکے گا، تو آپ کچھ انگیج کریں گے لوگوں کو اور معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد آج پھر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اچھا ہاں، یہ بڑا خوفناک ہوا، بالکل ہاں، یہ کہا جا رہا تھا نا کہ آئی ایم ایف سے پیسے ملیں گے، سعودی عرب نے پیسے دے دیے ہیں، عرب امارات نے پیسے دے دیے ہیں، اب پاکستان میں اچھی اچھی خبریں آیا کریں گی، لیکن یہ نا کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اضافہ ہونا تو آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا، یعنی جس نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو اس نے آپ سے یہ ڈیمانڈ بھی کیا ہے کہ آپ نے اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اور اصل بات میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی عجیب سی ہے، آپ سرکاری دفاتر میں چلی جائیں، وہاں پہ آپ جب دیکھیں گی کہ بندہ 3 بجے تک دفتر نہیں آتا، لیکن صبح 8 بجے ایئر کنڈیشن چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں خود عینی شاہد ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تو جب تک آپ یہ لوگوں کے اوپر یہ پیسے نہیں ڈالیں گے نا، مطلب بجائے کہ میں ٹیکس دیتا ہوں، آپ ٹیکس دیتی ہیں، اور میرے ٹیکس کے پیسے سے کسی بندے کی گاڑی میں عیاشیاں ہو رہی ہیں، کسی بندے کے دفاتر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ جو دفتر ہے نا اس کے اندر ایئر کنڈیشن استعمال ہو رہا ہے تو بجلی کا بل وہ دیں۔ تو جب تک آپ یہ والی چیز نہیں کریں گے تب تک جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ سرکاری لوگوں نے تو پاکستان کو چراگاہ سمجھا ہوا اپنا، اور یہ تو اسی طریقے سے ضائع کرتے رہیں گے۔ گاڑیاں جو ہیں وہ آپ ان سے واپس لے لیں، پرکس اور بینیفٹس جو ہیں وہ یہ جتنے بھی ہیں کم کیا کیجیے، ان کو کس لیے دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ٹھاک تنخواہ، ان کی تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں، تنخواہ میں اضافہ کریں، اور ان سے یہ گاڑیاں اور ان سے یہ دفاتر میں بجلی اور گیس کے بل یہ سارے نکالیں۔ یہ خود جب دیکھ مجھے بتائیں نا کہ اس کے دفتر کا بل جس میں 2 گھنٹے نہیں بیٹھتا وہ آتا ہے 10 لاکھ روپے،
اور وہ گھر جس میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے اس کا بل آتا ہے 2 لاکھ روپے. اس کا مطلب ہے نا وہ گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے, دفتر کو چراگاہ سمجھتا ہے. تو یہ جب تک آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے نا تو معاملات حل نہیں ہوں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ظلم سارا جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, یہ ایک بہت بڑا فراڈ چیک کریں نا کہ پاکستان میں, دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کیا کہتے ہیں ٹیکس پیئر ہیں اور دوسرے نان فائلر ہیں, یہ فراڈ کہاں پر ہوتا ہے. آپ طے کر لیں کہ بھائی بچہ جو ہی اس کا آئی ڈی کارڈ بنے گا اس کے بعد وہ فائلر ہوگا. اور آپ مطلب یہ کیسے ہے کہ کچھ لوگ ٹیکس ہی پے نہیں کر رہے پاکستان میں. میرا قصور یہ ہے کہ میں نے فائلر بن گیا ہوں تو آپ سارا بوجھ میرے اوپر لاتے جا رہے ہیں. تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے نا, وہی سارا کچھ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ جڑی بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ملکی جو معاشی حالات ہیں ان کو تو بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن پی ڈی ایم کے بارے میں آج بھول ہی گئی آپ پی ڈی ایم کو. پی ڈی ایم تو ہمارا خاص ذکر ہے جب تک اس کی کہانی نہیں بنتی. آج آپ کو کہانی بنتی نہیں ہے, کہانی ختم نہیں ہوتی. نہیں, کہانی تو ختم ہو چکی ہے اس کی نا, لیکن کیونکہ اب تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو لازمی اتحاد وہ ختم ہوں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا آپس میں رابطہ ہوا ہے, اور انہوں نے رابطہ کیا, اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ جو الیکشن میں اب کیسے جانا ہے, یہ جوڑ توڑ کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے, تو ان ساری باتوں پر بات ہو رہی ہے. اور جو نگران حکومت ہے اس کا قیام کیسے عمل میں لایا جائے گا, تو اس پر بھی جو ہے وہ مشاورت ہو رہی ہے.